جی السلام علیکم. آئی تھنک پہلے پتہ نہیں غلطی سے کوئی بٹن دب گیا تھا تو شاید پہلے والی ویڈیو بند ہو گئی تھی. ڈاکٹر عثمہ علی ابھی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں. پروفیسر ہوں اور ڈائریکٹر ہوں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی کی. آج کا ہمارا سیشن ہے, پروگرام ہے جس کا ٹاپک ہے فارگیونیس اینڈ مینٹل ہیلتھ. یہ پارٹ 2 ہے. اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے کیا تھا پچھلے ہفتے جو فارگیونیس اینڈ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, اور اس پہ ہم نے ڈفرینٹ انٹریکٹیو سیشن ہم نے کیا تھا اور ڈفرینٹ ہم نے بات کی تھی اس ٹاپک پہ کہ فارگیونیس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں, کیسے ہمیں مشکل لگتا ہے فارگیو کرنا ان تمام نیگیٹو ایموشنس کو, یا کسی نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے, اور کیا اس سے متس کیا ایسوسیٹڈ ہے, ہمیں کیا لگتا ہے کہ فارگیونیس کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کیے, اپنے کمنٹس جو ہیں وہ شیئر کیے, اور پھر ہم نے اس کو کافی حد تک ہم نے اسے ڈسکس کیا. اس کی ویڈیو میں نے جو ہے ابھی شیئر بھی کی تھی کل, تاکہ جن لوگوں نے میرا پروگرام یہ نہیں دیکھا ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ لیں, اور آج کے پروگرام کو پھر وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو زیادہ آسانی ہوگی. ویلکم سلمہ, ویلکم ساجد, ویلکم صدف فار جوائننگ آور پروگرام. کچھ لوگ اور جوائن کر لیں تو پھر باقاعدہ ہم اس کو آگے چلتے ہیں اس پروگرام کو لے کے. ویلکم مہناز, ویلکم وکاس, ویلکم مشل, تھینک یو فار جوائننگ. تو کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ آئی ہوپ کہ لاسٹ میرا پروگرام تھا تو اس دن میری کچھ طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی. میں نے اپنے جو اسسٹنٹ ہمارے مینیج کرتے ہیں ان سے کہا تو انہوں نے ایز اٹ از اس کو شیئر کر دیا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کی دعائیں مجھے مل گئی اور الحمدللہ ابھی آئی ایم فائن. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ فارگیونیس کی, جیسے ہم نے مس پہ بات کی تھی کہ مس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فارگیو کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں, یا پھر آپ دوسرے شخص کو جو ہے موقع دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے پھر آپ کو تنگ کرے, یا دوبارہ سے آپ کے ساتھ اگریسو بیہیویئر رکھے, یا دوبارہ سے جو اس نے آپ کے ساتھ بیہیویئر شو کیا تھا یا ایٹیٹیوڈ شو کیا تھا وہ شو کرے. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فارگیو کر دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فارگیٹ بھی کر دیں. لیسن آپ ضرور لیں. فارگیو کرنا جو ہے یہ آپ کے لیے ہے, آپ کی فائدے کے لیے ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ اس سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو نیگیٹو ایموشن ہے اس کو آپ نے یا میں نے, اگر میں نے فارگیو نہیں کیا یا آپ نے فارگیو نہیں کیا ہے, تو ہم نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے, جو کہ آپ کی یا میری صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے, جو کہ فزیکلی بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے, مینٹلی سوشلی بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کے ریلیشن شپ بھی اس سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو فارگیو کرنا جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے ایک تو اپنے آپ کو بھی, اگر ہم کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی غصہ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یعنی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو معاف کر سکیں گے. تو جو فارگیونیس تھیراپی ہے بیسیکلی آج ہم اس پہ بات کریں گے, اس کے پروسیس پہ بات کریں گے, اس کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی. تو فارگیونیس جو ہے یہ ایک تو ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں سیلف فارگیونیس, اور ایک ہم دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں یعنی ادرس کو ہم نے فارگیو کرنا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ فارگیونیس کے لیے فیصلہ لینا, یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ جو نیگیٹو ایموشن میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, جو اینگر میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, ہیٹریڈ ہولڈ کیا ہوا ہے, یا گلٹ کو میں نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے, یا جس کی وجہ سے میری انزائٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, یا میں اپنے کام کاج پراپر طریقے سے کر نہیں پا رہا ہوں, اس کو کب میں فیصلہ کر لوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں. یعنی یہ فیصلہ کر لینا, اگر یہ فیصلہ میں کر پاتا ہوں تو میرے لیے فارگیو کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کانشیسلی شعوری طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے معاف کر دیا, لیکن ہمارا جو لاشعور ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں, وہ ایموشنس جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے, ہم لیٹ گو نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر جو پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے وہ اگر لے لیں تو بہت بہتر ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں مینٹلی آپ کو ٹارچر بھی کر رہی ہیں, مینٹل ڈسٹربنس کی طرف بھی لے کے جا رہی ہیں, اور بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے ساتھ, فزیکل پرابلم کے ساتھ لنک کرتی ہے. نیگیٹو ایموشنس کو ہولڈ آن کرنا جو ہے, فارگیو نہ کرنا. تو اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ میں بہت سے جو تھراپسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اپروچز ہیں, ہم اس میں بھی بات کریں گے, لیکن اس کے کچھ رولس ہیں جو میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ رولس کیا کیا ہیں. اچھا, ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مہناز نے, فاطمہ نے, اشنا نے, سلمہ نے, سید حسین, ڈاکٹر عمران, ویلکم بیک. دوبارہ سے آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں, پھر سے پروگرامز میں بھی آ رہے ہیں. شہزاد, محمد شعیب, نورین, سعدیہ, اوکے, کافی طیب, اور کون ریگولر ہمارے
جو ویورز ہیں بختاور، تھینک یو فار جوائننگ. اچھا رولس کیا ہیں؟ رولس، پہلا رول تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دا پرسن. یعنی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرسن تو سامنے ہے نہیں تو میں کیسے اس کو معاف کروں. تو آپ کو اس شخص کو بتانا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ آپ نے اسے معاف کر دیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا جو ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے کیونکہ یہ نیگیٹو ایموشن جو ہے یہ آپ کے اندر ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو بتائیں. ہو سکتا ہے وہ شخص جو ہے اب اس دنیا میں بھی نہ ہو، یا آپ کے سامنے نہ ہو، یا بچپن میں اس نے کچھ آپ کے ساتھ ایسا برا کیا جو ابھی تک آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. تو بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو فارگیونیس جو ہے یہ آپ کے لیے ہے. فارگیٹ کرنا یعنی بھولنا بھی ضروری جو ہے اس کو یعنی ضروری نہیں کہ بھول جائیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سبق جو ہے وہ ملتا ہے. تو ہم اس سبق کو یاد رکھیں. ہم یہ یاد رکھیں کہ کیا غلطی ایسی ہوئی تھی، کیا ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا تھا، تاکہ میں اسے دوبارہ سے میں پھر سے نہ دہراؤں، اور پھر میں اس کو اپنے آپ کو جو ہے بچا سکوں، سیو کر سکوں. لیکن جو غصہ میرے اندر ہے اسے میں بھلا دوں، یا جس کو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں، سوچتا رہتا ہوں، یا آپ سوچتے رہتے ہیں، اسے میں جو ہے اپنے دل سے جو ہے میں اپنے ذہن سے، دماغ سے، دل سے، جو بھی آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے جہاں پر بھی، اس چیز کو میں ریلیز کر دوں، نکال دوں اس چیز کو. بالکل ہولڈ کرنا جو ہے آپ کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زہر جو ہے وہ تو آپ نے پیا ہوا ہے اور آپ امید کر رہے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ مر جائے، یا اس کو نقصان ہو جائے، یا اس سے کچھ ہو جائے. یعنی آپ جو انسان زہر کا پیالہ پیتا ہے، یا جو انسان نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو نقصان تو اسی کو ہوگا نا، دوسرے شخص کو جس کے بارے میں آپ نے وہ گرجز یا نیگیٹو فیلنگز یا اینگر جو بھی کچھ رکھا ہوا ہے، اس کو تو سم ٹائم پتہ بھی نہیں ہوتا، یا اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں، ہم اسے بار بار کہتے بھی ہیں، اور ہم اسے کچھ نہ کچھ بولتے بھی رہتے ہیں تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے. اور ہم اس کو امیجن بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب میں اسے یہ باتیں سناؤں گی یا میں غصہ کروں گی تو شاید وہ شرمندہ ہو جائے، میرے پاس آ کے وہ معافی مانگے. اور پھر جو ہے آپ امیجنیشن میں ہی ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. لیکن ایسا سم ٹائم ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے سم ٹائم نہیں شیئر کیا ہوتا، یا وہ اپنی طرف سے، جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو کئی دفعہ کچھ چیزیں ہمارے نزدیک تو وہ نیگیٹو ہوتی ہیں، یا ہم اسے نیگیٹو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے نزدیک تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے شخص کے نزدیک اس طرح سے نہیں ہوتی نیگیٹو، یا وہ اس کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جسے وہ غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم اسے بار بار اگر ہم بولتے رہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص بلکہ جو نیگیٹو سچویشن ہم نے کریٹ کی ہوتی ہے وہ اس سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، جیسے کہ فیملی ریلیشن شپ ہمارا ہوتا ہے، تو پھر وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہونے لگتا ہے. تو ایسے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو فارگیونیس ہے یہ بیسیکلی جو ہے یعنی فارگیونیس تھیراپی میں ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ہم کلائنٹ کے اندر یا جو بھی ہم سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے. یہ جو اگر ہولڈ آن میں نے کیا ہے تو اس سے جو مجھے جو ہے وہ ڈسٹریس ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس ریزن کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور ریزن کو فائنڈ آؤٹ اگر ہم نہیں بھی کر پاتے، سم ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس وجہ سے ہے، تو پھر بھی ہم اس ایموشن کو ہم جانے دیتے ہیں، اس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں، پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ہم اسے تبدیل کر دیتے ہیں. تو ڈفرینٹ اپروچز جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی سم ٹائم دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اگزامپل آپ ایسے بھی لے لیں جیسے کہ بہت سارے آپ نے ڈی وی ڈیز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری آپ موویز یا ڈی وی ڈیز کلیکٹ کر لیتے ہیں، یا بہت ساری اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ہولڈ آن کرنا یا اپنے اندر اینگر رکھنا یا اپنے اندر نیگیٹو رکھنا جسے ہمیں معاف کرنا چاہیے یا فارگیو کر دینا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ساری کی ساری وہ والی سی ڈیز آپ نے رکھ لی ہیں اپنے اندر جو کہ اپ سیٹنگ تھی اور نیگیٹو تھی. اور فارگیونیس تھیراپی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ والی سی ڈیز چوز کرنا یا ان چیزوں کو چوز کرنا جو کہ آپ کو ریلیز دے دیں اور آپ کو ہیپینس کی طرف لے جائیں. یعنی ان ایونٹس کو اٹھا لینا یا اس لائف سٹائل کو اٹھا لینا یا اس پروسیس کو اٹھا لینا جو کہ ہیپینس کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. تو فارگیونیس جو ہے یہ ایسی چوائس ہے آپ کے لیے جو آپ کو ہیپینس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ ایسی چوائس ہے
جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹی ہے چھٹکارا پانا، جو کہ آپ کو پھر اینگر کی طرف اور ریزینمنٹ کی طرف، انزائٹی کی طرف، گلٹ کی طرف، نیگیٹو ایموشنز کی طرف، غصے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، لیکن ان کے کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ان کو نیگیٹو ایموشنز میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ پیٹرن کون سے؟ اسپیشلی جو ٹریگرز ہیں جس کی وجہ سے اینگر آتا ہے، کیونکہ اینگر موسٹلی جو اینگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہولڈ آن کر کے رکھتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز اپنے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ٹریگر شوڈ اسٹیٹمنٹس، یعنی مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا دوسرے کو ایسا کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے کچھ ایسے یعنی اسکیلز بنا لیتے ہیں، یا کچھ ایسے ہم اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں، یا کچھ ایسے یارڈسٹک جو ہیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم اپنی ہر چیز کو یا دوسرے کی ہر چیز کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی چیز ہمیں اس کے مطابق نہیں لگتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے یا آپ کو غصہ آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے یا اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں ہے. یا یہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیٹرنس ہوتے ہیں چیزوں کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، یا دوسرے جو اس کی فیملی ممبرس ہیں ان کے ایسے پیٹرنس ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو ہم اس کو اپروو کرنے کے لیے یا ان کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ان پہ پورا اترنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر وہ اینگر اور وہ غصہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے رہنا شروع ہو جاتا ہے، یا دوسرے لوگوں کو پھر ہمارے اوپر غصہ جو ہے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم یہ لیڈ کرتا ہے سیلف بلیمنگ کی طرف بھی اور ادرس جو ہے بلیمنگ کی طرف بھی. تو فارگیونیس تھراپی وہاں پر ہم کریں گے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر ہماری غلطی نہیں تھی اتنی، اور ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں اپنی غلطی، یا پھر کسی دوسرے کا شاید اتنا قصور نہیں تھا لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا قصور تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو بھی پرابلم ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اینگر ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو فارگیونیس تھراپی ایسی سچویشن میں ہم کرتے ہیں. یا بہت سی ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرومیٹک ایونٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو آپ یا میں یا کبھی بھی جس کے ساتھ ایسا واقعہ اگر آپ کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، یا بہت سے لوگوں کے ساتھ، یا ہمارے پاس جو کلائنٹس بھی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات میں وہ بہت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنا بچاؤ کر پاتے، اس پوزیشن میں نہیں تھے اپنا سیلف ڈیفینس کر پاتے، اور اس سچویشن میں ان کے ساتھ کچھ اگر ایبیوز ہو جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں وہ پھر نہ تو اپنے آپ کو معاف کر پاتے ہیں، خود گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بچایا، یا کیوں مجھے جو ہے سیفٹی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی ہے. تو اس میں بھی فارگیونیس تھراپی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور ہم اس میں فارگیونیس تھراپی ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہماری شوڈ اسٹیٹمنٹس ہیں، یا جب اس کو ہم کیسے چینج کریں. تو جو شوڈس ہے اس کو ہم پریفرنسز میں جو ہے تھراپی میں جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے تو جو شوڈس ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، تو ہم اس کو سکھاتے ہیں پریفرنسز کہ کیا پریفریبل کیا ہے، کون سی ایسی سچویشنس ہیں جو اس کے لیے پریفریبل ہیں، یا کون سے ایسے کام ہیں جو اس کے لیے پریفریبل ہو سکتے ہیں، تاکہ جو اس کی ریجڈ تھنکنگ ہے، بلیو ہے، ہم اس کو تھوڑا یعنی موڈیفائی جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں. جب بلیفس کسی حد تک چینج ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہی پھر ہم اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں، یا ہم ایکسیپٹنس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں میں جو ہوں اس چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، یا لیٹ گو جو ہے اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں لیٹ گو جو ہے میں کر سکتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. نتھنگ از پرفیکٹ. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے اٹیمپٹس کرتے ہیں، پوری طرح سے ایفرٹس کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ہو جائے، لیکن جب وہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، ہم لرن کرتے ہیں اس سے، اور پھر ہم کسی نئے طریقے سے اس کو دوبارہ سے کرنے کی ہم ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے ہی ایسا ہوا، یا میں نہیں کر پایا، یا میرے اندر ہی خامی تھی، یا دوسرے نے مجھے کرنے نہیں دیا، جب آپ ادرس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب سیلف بلیمنگ آتی ہے تو تھراپسٹ جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ سیلف بلیمنگ کو کیسے جو ہے ڈی پرسنلائز کرنا ہے، یعنی ہر چیز ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ایونٹ ہوا تھا اس میں کتنا جو ہے میرا رول تھا، یا میرے کام کتنا تھا کرنے کا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کام کسی اور کو کرنا تھا لیکن سارا کا سارا برڈن میں نے اپنے اوپر لے لیا.
اور جب میں نے وہ نہیں میں کر پایا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی شرمندگی ہوئی اور دوسروں سے بھی مجھے جو ہے غصے کا، اینگر کا، امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. تو وہاں پر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تھیراپی سیشن میں کلائنٹ کے ساتھ، تھراپسٹ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، تو وہیں سے بھی جو انسائٹ ہے وہ کریٹ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے، اور کلائنٹ جو ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے اس سچویشن کو دیکھتا ہے کہ اس سچویشن میں کتنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے اور کتنی ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کی تھی. یعنی اگر وہ رسپانسبلٹی شفٹ کر دیتا یا رسپانسبلٹی کسی اور کو دے دیتا تو پھر یہ کام جو ہے ایزیلی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے اوپر یہ ساری رسپانسبلٹی لے لی تھی، اس وجہ سے وہ اس کو کر نہیں پایا. تو یہاں سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں سے لیسن بھی لرن کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ان کو کس طرح سے کرنا ہے. تو اینگر جو مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہاں پر جو پہلے ہمارے کے ہوئے ہیں ان میں بھی ہم نے بتایا تھا ایزرٹیو ٹریننگ جو ہم دیتے ہیں، جس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بات کیسے کرنی ہے، جہاں پہ ہمیں منع کرنا چاہیے تو کس طرح سے ہم جو ہے ایزیلی جو ہے دوسرے کو ایسے منع کریں کہ اسے برا بھی نہ لگے اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے. تو ایزرٹیو ٹریننگ یعنی اینگر مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ سب سے پہلے ہم سکھاتے ہیں، تاکہ جو اینگر بہت زیادہ ہولڈ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم معاف نہیں کر پا رہے، وہ کسی حد تک کانشیس ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیز ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، اور ہماری کمیونیکیشن بہتر ہو، اور تھوڑے بہت ایونٹس جو ہیں وہ ہیپینس سے ریلیٹڈ وہ بھی کریٹ جو ہے ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں. تو بیسیکلی ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو فارگیونیس ہے بیسیکلی ہمیں لیڈ کر رہی ہوتی ہے ہیپینس کی طرف. تو اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگوں کی زندگی میں یا اپنی زندگی میں ہیپینس لانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ مجھے یا آپ کو خوشی دیتے ہیں، تو بیسیکلی یہ سب سے بہترین جو ہے ریونج ہوتا ہے اس پرسن سے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، یعنی جس نے میرا راستہ روکا ہوتا ہے یا لیگ پولنگ کی ہوتی ہے سم ٹائم، یا ابیوز کیا ہوتا ہے. تو اگر میں اپنی رسپانسبلٹی، اپنی خوشی کی رسپانسبلٹی یا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی رسپانسبلٹی خود لے لوں کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، چینج لے کر آنی ہے، مجھے اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر بنانی ہے، مجھے جو ہے چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہے، یا میں نے اپنی لائف کے پیٹرنس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، تو وہاں سے چینج جو ہے، ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہونا جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہیپینس کے ایونٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اچھے کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے، اپنے پسند کے کام کرتے ہیں آپ کو خوشی ملتی ہے، دوسرے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایسا پازیٹیو کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. اور جب یہ ہیپینس کے ایونٹس آپ میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو لیٹ گو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو ایونٹس کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے پازیٹیو ایونٹس کے ساتھ، تو اس میں پھر ہمیں جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ بیہیویئر چینج، جیسے جیسے بیہیویئر چینج ہوتا جائے گا آپ کی فیلنگس چینج ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور آپ کی جو میموری ہے اس کے اندر بھی پازیٹیو جو ایونٹس ہیں وہ گیدر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو چینج چاہے ہم اپنی تھاٹس سے لانا سٹارٹ کریں، چاہے ہم بیہیویئر سے لانا سٹارٹ کریں، اٹ ڈپینڈس کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس چیز کو ایزیلی کرنا شروع کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کی جو فیلنگس ہیں اور جو ایموشن ہے وہ جذبات یعنی کہ، اور ساتھ میں جو آپ کا بیہیویئر ہے یعنی کہ ایکشنس، یہ دونوں ایک دوسرے پہ انٹر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا لنکڈ ہوتے ہیں. چاہے آپ اپنا ایکشن چینج کر لیں تو آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے گی، چاہے اپنی سوچ جو ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ سوچ کو تبدیل کر لیا جائے تو بھی آپ کی جو فیلنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ سوچ کے تبدیل ہونے کے بعد ہی آپ کے لیے ایکشن جو ہے لینا یا بیہیویئر چینج کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ رسپانسبلٹی خود لینا، جب تک آپ خود رسپانسبلٹی نہیں لینا شروع کرتے ہیں تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی ہے. تو آپ نے اگر یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ مجھے تمام نیگیٹو چیزوں کو، تمام نیگیٹو چھوڑ دینا ہے اور مجھے اپنے اندر سے ان کو نکال دینا ہے، لیٹ گو کر دینا ہے، تو یہ ڈیسیجن بیسیکلی پھر آپ کو چینج کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر فارگیونیس تھراپی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، ایزی ہو جاتی ہے. ورنہ ایک دم سے اگر ہم کلائنٹ کو ہم پاسٹ میں لے جاتے ہیں اور پاسٹ کے ایونٹس شیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیز اس کے لیے تھوڑا ٹالریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، پینفل بھی ہوتا ہے. تو گریجولی ہم اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم جو لائٹر ایونٹس ہوتے ہیں، ڈیلی لائف فنکشننگ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں
ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہم کچھ ایسے پازیٹیو اسائنمنٹس دینا شروع کرتے ہیں تاکہ پازیٹیو چینج آنا سٹارٹ ہو جائے. اس کے پاس کچھ پازیٹیو ایونٹس جو ہیں وہ گیدر ہونا شروع ہو جائیں. اس کا گریٹیٹیوڈ جو ہے کلائنٹ کا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے, اور اس کے بعد وہ ریڈی ہو کہ اندر سے جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو نکالنا جو ہے وہ سٹارٹ کرے. ہمیں اور بھی کافی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے. سعید, طارق رحیم, سعید عبدالرزاق, سعید خان, عادل, صدف, عفت, مونیکا, ام حرم, نوشین, ڈاکٹر عمران, علی عمران اینڈ نوشین وحید. تھینک یو فار جوائننگ یور پروگرام. شیئر بھی کریں اسے آگے تاکہ اور لوگ بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. اچھا, اس کا پروسیس بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گی آپ کو. ڈفرینٹ, ابھی جیسے میں نے کہا کہ کانشیس تھیراپیز بھی ہوتی ہیں اور انکانشیس تھیراپی بھی ہوتی ہیں. کانشیس تھیراپیز میں ہم کوگنیٹیو جو بیہیویئر تھیراپی ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ابھی میں نے اینگر کی بات کی, ٹریگرس کی بات کی کہ کون کون سے ٹریگرس ہیں جنہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو ان ٹریگرس پہ ہم کام کرتے ہیں تاکہ جو بیہیویئر ہے وہ چینج کی طرف ہمیں جا سکے. ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کو, بیلیو کو چینج کرنا ہوتا ہے, جس میں جب بیلیو چینج, نیگیٹو تھنکنگ چینج ہوتی ہے, بیلیو چینج ہوتی ہے, تو ہی پھر ہم پازیٹیو جو ہے بیہیویئر کی طرف ہم پروسیس کرتے ہیں. اوکے, اچھا, جو ایک اور اپروچ بہت زیادہ ٹاک تھیراپی, یعنی اس میں ہم یوز کرتے